चोर चोरी करता रहा, पकड़ा नहीं गया, अब अल्लाह से माफ़ी मांगे, उसका और अल्लाह का मामला है, लोगों का माल लौटा दे किसी ज़रिए से भी तो माफ़ हो जाए। लेकिन पकड़ा गया, काजी तक मामला पहुंच गया, अब ये माफ़ नहीं होगा, अब शरीयत ने इसके ऊपर हद लाजिम करा दी। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे मुकदमात आए, आप अलैहिस्सलाम कोशिश करते थे कि किसी ज़रिए से ये चला जाए, लेकिन ये नहीं थे कि बस आप बैठे थे और नाफिज़ी करना है, बल्कि अपने की कोशिश की कि चला जाए, मुकदमा पेश ना चले इसके ऊपर, तो ये माफ़ी मांग ले, इसका मामला साफ़ हो जाए। जैसे वो औरत, एक औरत आई, वो आप अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहा कि मुझसे ज़िना हो गया, मुझे पाक करें। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तेरी बात नहीं मानते, चले जाएं। उसने दूसरी तरफ, चारों तरफ वहाँ से आकर फिर कहा कि तेरे पेट में तो हमल, फिर उसने कहा मैं हमला भी हूँ। कहते अभी चली जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए, तेरी वजह से एक मासूम जान भी चली जाए, बच्चा पैदा हो जाए, अब ना आती कौन सा पकड़वा के ले आना था, कि कहना था कि आ जाओ, फिर तुम्हारे ऊपर क्या करते हैं, अल्लाह के साथ तेरा मामला है, माफ़ी मांग लेती। नहीं, उनके दिल में जज्बा था कि दुनिया में जो सज़ा मिलती है मिल जाए, आखिरत में हमारा मामला क्या हो जाए, साफ़ हो जाए। तो फिर वो जब बच्चा पैदा हो गया, फिर आ गई कि यार रसूलल्लाह बच्चा पैदा हो गया, अब मुझसे क्या करें, पाक करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो बच्चा दूध पीता है, जब तक माँ का दूध पिएगा तो माँ को कत्ल करे, इसको कौन पालेगा, कौन संभालेगा। तो वो फिर चली गई, हालांकि अब चली गई तो माफ़ी मांग लेती, तो वो कोई शरण वो नहीं था। नहीं, फिर आई क्या ऐसी हालत में कि बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा भी था, हाथ में रोटी के, अब अगर ये खुद भी खा पी सकता है, ये है, अब मुझे पाक करें। तो बार बार आई, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर उसको क्या किया, हद जारी की। तो ऐसे कई वाक़ियात हैं। वो दूसरे ये नहीं कि अल्लाह से माफ़ी, क्योंकि जो नबी जहाँ पर एक मसलत पर था, रहम भी था, वहाँ काजी भी था ना। जब काजी के सामने मामला पेश हो जाए, फिर काजी नहीं कहता जा तो तौबा कर, मशवरा नहीं दे सकते। काजी कहेगा अब तुझे हक, जो शरीयत का हुक्म है वो जारी होगा। अदालत में बैठकर मुफ्ती को तो कह सकता है जाके माफ़ी मांग, लेकिन काजी नहीं कह सकता कि जा तौबा कर। काजी कहेगा अब तुझे हद लगेगी। तो जब तक चोर चोरियाँ करता रहे, ना पकड़ा जाए, माफ़ है, तौबा कर ले, माफ़ हो जाएगी। जिस दिन पकड़ा गया, साबित हो गई, अब काजी इस पर हद जारी करेगा। ऐसे ही जो शरीयत ने हुदूद मुकर्रर किए हैं, हाथ काटने हैं, कोड़े लगाने हैं, मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं, जब तक कोई मुकदमा नहीं पेश होता, वो माफ़ी मांग ले, उसका मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह माफ़ कर दे, कोई बाइद नहीं है। लेकिन अगर पकड़ा गया, अब हुकूमत वक्त फिर काजी के लिए होगा कि शरी जो है सज़ा हो। अब क्योंकि ये तो पकड़े हुए थे ना, ये तो आए थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम्हारी सज़ा ये है कि अपने आप को क्या करो, कत्ल करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ, और इसी पर तुम्हारी तौबा कबूल होगी। फताबा अलैकुम, कि वो तुम्हारी तौबा इस पर क्या करेगा, कबूल करेगा, वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरा अल्लाह जहरतन, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेकर आए, उनमें से फिर कुछ खड़े हो गए, कुछ शिर्क में मुब्तला, अब कुछ खड़े हो गए कि हम जो है ईमान नहीं रहेंगे इस किताब पर कि जब तक हम अल्लाह ताला को खुली आंखों न देख लें। पहले भी साथ आए थे, फिर कुछ उसमें से जो थे वो, तो फिर अल्लाह ताला ने, इन्होंने कहा जी ठीक है, अल्लाह ताला को देखना है तो चले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इनमें से 70 आदमी जो है ना, इन्होंने मुंतखब किए कि ये देख के आते हैं तो ये बात कर देंगे तो हम क्या करेंगे, ईमान लेकर आएंगे। तो 70 आदमी इन्होंने मुंतखब किए कि ये आदमी है, ये इनको ले जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर कोई दूर पे आए, जब पहाड़ पे आए तो अल्लाह ताला को क्या देखते, अल्लाह ताला ने सिर्फ तजल्ली यानी बिजली की एक कड़क होगी कि सारे के सारे वहीं से गिरे और बेहोश हो गए, फिर मर गए। तो इसी पे कहा कि अल्लाह ताला ने कि तुम देख रहे थे कि बिजली की कड़क से क्या हो गए, वो मर गए। तो फिर अल्लाह ताला ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ये तो फिर और मामला ख़राब हो जाएगा कि कौम कहेगी कि ये तो अल्लाह को दिखाने के लिए गया था, ये उल्टा मरवा के आ गया। यही है ना कि फिर तो ईमान नहीं लाएंगे, इनको ज़िंदा कर दे, यही जाके खुद कहेंगे जी हमारे बस में नहीं, हम अल्लाह की ज़ियारत करें, अल्लाह को देखें। फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनके यानी मरने के बाद फिर उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया। या तो ये बेहोश हो गए थे या क्या है, मौत से ताबीर क्या कुरान कहते हैं मर गए थे, या बेहोश हो गए या मर गए। अल्लाह ने उनको फिर भेज दिया था कि तुम क्या करो, शुक्र करो। फिर आगे फरमाया वज़ल्लल्ना अलैकुम, नेमतें इनकी बार बार कि तुम पर। अब यहाँ से जब निकले तो इनको हुक्म हुआ था कि ईमान भी ले आए, तौरात भी आई, अहकामात भी इनके पास आए, तो इनको हुक्म हुआ कि अपने मुल्क शाम वापस चले जाओ।
جو ملک شام میں تھے نا، وہاں پر جاؤ اور وہاں پر قوم عمالقہ تھی، تو اس سے کیا کرو، جہاد کرو، ان سے جنگ کرو، قتال کرو، جہاد کرو، ان سے اپنا ملک واپس لو شام۔ تو ان میں سے بعض جو ہو گئے منکر ہو گئے کہ ہم ان سے کیسے لڑیں، ہم تو کمزور ہیں۔ جب کچھ قریب گئے تو کہا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ آگے جا کر پھر وہ ہے پورا واقعہ۔ تو اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام جو تھے، موسیٰ علیہ السلام شاید وفات پا گئے ہوں گے، آگے تفاسیر میں آتا ہے، تو یوشع علیہ السلام اس وقت ان کے نبی تھے۔ تو یہ پھر اس وقت جب انہوں نے جہاد کا انکار کیا، تو یہ ملک شام اور ملک مصر کے درمیان میں، یعنی 60 میل کا فاصلہ ہے، اور 10 میل تک ایک میدان ہے خالی، اب ہے نہیں ہے، اس وقت 10 میل کا ایک میدان تھا، اس میدان کو کہتے تھے میدان تیہ، میدان تیہ۔ اس میدان کے اندر نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرگردان کر دیا کہ صبح کو چلتے، شام کو جب رات کو کہتے چلو یہاں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، صبح پھر چلیں گے، پھر وہیں ہو گئے ہوتے جہاں سے چلتے تھے، کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی نا، اسی میدان میں گھومتے تھے رات۔ اب جیسے صبح کو یہاں 7 کے بعد سے چلے رحیمیہ خان پہنچے ہیں نا، وہاں پہ جا کے پڑھو کر دیا کہ اب رات ہو گئی ہے، صبح پھر چلیں گے، پھر صبح جب اٹھتے تھے دیکھتے تو 7 کے بعد بیٹھے ہیں۔ وہی حالات ہوتی ہے، یعنی 40 سال تک یہ وہی رہے، اسی 10 کلومیٹر، اسی 10 میل میں گھومتے رہے 40 سال، 40 سال ہے۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، فرما بردار لوگ بھی تھے نا، اسی میدان میں پھر ان پر پھر بھی نعمتیں ہوتی رہی کہ ظللنا علیہم الغمامہ۔ اب ان کے پاس نہ کوئی چھت تھی، نہ مکان تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کہا جی ہمیں تو دھوپ لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آ گئے، انہوں نے پھر دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سایہ کیا، وظللنا علیہم الغمامہ، کہ ہم نے بادلوں کے ذریعے ان پر کیا کیا، سایہ کیا۔ اب کہاں پہ کیا تھا، یہ میدان تیہ میں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ بھی ان پر میدان تیہ میں نازل۔ ایک تو بادلوں کا سایہ بھی ان پر کیا ہوا میدان تیہ میں، اور من و سلوہ۔ من کہتے ہیں کہ ترجبین، یہ لکھا ہے کہ یہ ایسے ہوتی تھی جیسے ہمارے دور میں شبنم نہیں پڑتی رات کو، کورا جس کو کہتے ہیں، کہ ایسے ہی شبنم پڑتی تھی، ایسے کورا پڑتا تھا، وہ جمع ہو جاتی تھی، اس کو صبح جو اکٹھے کرتے تھے وہ میٹھی سی حلوہ سا ہوتا تھا۔ یہ جیسے ابھی شبنم بھی اللہ تعالیٰ نظر کرتا ہے نا، ایسے تو ایسی ہی چیز ہوتی تھی۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے، مفسرین نے تو یہ بتایا، اب اس وقت کے لوگ بتا سکتے تھے بہتر کیا تھی۔ تو یہ بھی اسرائیلی روایات ہیں اس میں کہ ترجبین ایسی چیز، یعنی شبنم کی سی چیز ہوتی تھی، جیسے رات کو سوتے تھے تو ان کی چیزوں پر، اس میں درختوں پر یا ایسی چیزوں پر جو ہے وہ پڑی ہوتی تھی، صبح اٹھتے تو بہت ساری اکٹھے کر کے اپنے برتنوں میں ڈال لیتے تھے، تو ایک میٹھی تھی۔ اور سلوہ کہتے تھے کہ بٹیر نما ایک پرندہ ہوتا تھا، وہ رات کو ان کے اوپر ڈھیر کے ڈھیر آ کے گرتے تھے۔ اب وہ ایسے ہوتے تھے جیسے ہم اپنے دور میں بٹیرے پکڑتے ہیں تو دور بھاگتا ہے، اٹھتا ہے، ایسا نہیں تھا، مطیع ہوتا تھا، فوراً ان کے قبضے میں آ جاتا تھا، یہ بہت سارے اٹھاتے ان کو ذبح کرتے اور کھاتے تھے۔ یعنی ایک وقت تک، یعنی ایک مدت تک ان پر یہ سلسلہ نہ کوئی کمائی، نہ کوئی کمانے کی فکر، نہ محنت، نہ مشقت، بس وہ سفر ہی کرتے رہتے تھے اور یہ کھاتے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر کیا ہوتا، انعام تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق ہے اس میں سے تم کھاؤ۔ تو وما ظلمونا، اب انہوں نے کیا کیا تھا، وہ جو جہاد کے انکار کیا تھا نا، نافرمانی کی تھی، اب اس کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر، ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے اوپر ہی خود ظلم کیا ہے۔ اب جب انہوں نے وہاں پہ پھر توبہ بھی کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ان کو کہا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے مانتے ہیں، ہمیں حکم دے، داخل ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو کہا گیا تھا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، کہ اب ان کو حکم ہوا تھا کہ جب اس بستی میں داخل ہونا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بستی، انہوں نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا تھا کہ اب ہم یہ ترجبین اور بٹیر اور یہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ بھی، کیونکہ واقعہ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، اگلا رکوع ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو پانی، وہاں پر پانی کا بھی کوئی چشمے نہیں تھے، تو انہوں نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اگلے رکوع میں کہ پانی کے لیے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پانی بھی چاہیے، تو حکم ہوا کہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے عصا کو پتھر پر کیا کرو، مارو۔ تو 12 چشمے ان کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے بھی نازل ہوئے، پانی کے نکلے۔
تو یہ بھی میدان تی میں واقعہ ان کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح جو ہے ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ منو سلوہ بھی میدان تی میں، انہوں نے آگے جا کر دوسرے رکوع میں ہے کہ ہم اب یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، اب ہمیں کوئی زمین بھی ہونی چاہیے، ہم کاشتکاری بھی کریں، ہم جو ہے پیاز بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے، دال بھی ہونی چاہیے، سارا کچھ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہو۔ تو پھر ان کو حکم ہوا کہ اگر تم یہ چیزیں چاہتے ہو تو قریب کی بستی میں اب جہاد کرو، داخل ہو جاؤ، اس کو فتح کرو، وہاں پہ کیا ہے زمین ہے، اس کو کاشت کرو سب کچھ۔ تو داخل کیسے ہو کہ اللہ کی عاجزی کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، پھر کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اس کے جہاد میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ حکم ان کو ہوا تھا۔ اب ان کو کیا ہوا، حکم ہوا تھا قولوا حطۃ، کہ معاف کر دیجئے ہمیں، کہ نافرمانی کے اندر جہاد کا انکار کیا تھا، تو یہ کہا گیا تھا قولوا حطۃ کہ ہمیں معاف کر دے۔ اب انہوں نے کیا کیا، حطۃ کو حنطۃ کہہ دیا۔ حطہ کہتے ہیں معاف کر دیجئے، حنطہ کہتے ہیں گندم، حبۃ فی شعیرۃ کے خوشوں والی گندم۔ تو حطۃ کی جگہ یہ انہوں نے بطور مذاق، جیسے کہتے ہیں حطۃ کے کہنے بجائے حنطۃ کہنے لگ گئے۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ انہوں کو جو کلمہ کہا گیا تھا کہ معافی مانگو، معافی چاہو، انہوں نے بطور مذاق اس کو مذاق بنا دیا اور کیا کہا، حنطۃ، اس کو بدل ڈالا۔ اب انہوں نے اس پہ بدلا، اس پر بھی ان پر سزا نازل ہوئی، اس پر بھی کیا ہوئی، اسی میدان میں ابھی آگے نہیں چلے تھے کہ اسی میدان میں پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب کیا آیا تھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ ظَلَمُوا رِجْزًا، کہ اللہ کی طرف سے ان پر من السماء، آسمان سے عذاب آیا۔ وہ کیا عذاب تھا، طاعون کی بیماری تھی۔ طاعون یعنی جیسے ہمارے دور میں ہم کہیں کرونا آ گیا تھا، یعنی ایسی بیماری مختلف قوموں میں طاعون آیا کہ بعضوں میں پیٹ کے اسہال کا مرض آیا کہ اتنا پیٹ چلا کہ آدمی اس میں مرنے لگ گئے، کہ کوئی ایک بیماری طاعون کی کہ سب میں مشترک ہو گئی۔ کہتے ہیں 70,000 آدمی اس طاعون کی بیماری میں فوت ہو گئے تھے، کہ اس بیماری میں 70,000 ان کے بنی اسرائیل مر گئے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا کہ ان کو معافی کا حکم دیا گیا، انہوں نے اس کو کیا بنا لیا تھا، مذاق سمجھ لیا تھا۔ تو جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، کلمہ آئے، تو آدمی اس کو بطور مذاق تبدیل نہ کرے۔ شعار اسلام بہت سارے، جیسے اذان ہے، قربانی ہے، جتنی چیزیں، مسجد ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شعار اسلام ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہوا ہیں۔ اب ان کو آدمی تبدیل کرے گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کا عذاب اس پر ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے ان پر کیا ہوا، عذاب ہوا۔ رجزن، رجز کا معنی عذاب ہوتا ہے، تو مفسرین نے لکھا اس پر طاعون کا مرض آیا تھا، کہ کس وجہ سے، کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ پھر آگے کل پڑھ لیں گے۔